بقول محمد و آل محمد بیان فرمائے سید زادے کی آمد کریں بآواز بلند صلوات فرمائے التماس یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقت وان وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق روحهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات وارث صف ازاد حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ باب اللہ اسم اللہ برہان اللہ دلیل اللہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ روح اللہ نفس اللہ قلب اللہ صراط اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حجت آل ابا مسرت آل ابا وارث مسرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب یہ بچوں آپ کے سلطان کے میں اسماء گرامی تلاوت کا کہا غوث الغیوث کا مطلب ہے مشکل کشاؤں کا مشکل کشا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد
مستاصل الاناد، منعم و منان، مؤذن و آذان، صاحب الزمان۔ وہ کیسی اذان ہوگی جس کا مؤذن قائم ہے۔ دل چاہتا ہے یا نہیں وہ اذان سننے کو؟ میرے بس میں ہو، میں تو گھر گھر جا کے یہ بات بچوں تک کو پہنچاؤں۔ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور وہ کیسی اذان ہوگی جس کے مؤذن قائم ہوں گے، اور وہ اذان کسی طرز کی چھت پہ نہیں ہوگی، کسی مسجد میں نہیں ہوگی، کسی پریزیڈنٹ ہاؤس پہ نہیں ہوگی، کسی صدر ہاؤس پہ نہیں ہوگی، وہ کعبے کی چھت پہ ہوگی۔ دل چاہتا ہے یا نہیں کہ سنیں؟ کیوں جی کان ترس رہے ہیں کہ نہیں صدا ہے؟ جن کے جتنے جتنے ترستے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا ولی العالمین، یا ولی المظلومین، یا ولی المقتولین، یا وارث صف ازا، یا وارث کربلا، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث سیدہ، یا وارث مرتضی، یا وارث دین ہدا، یا وارث بیت اللہ، یا وارث ذوالجلال، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، قمر کی پکار، قلندر کی پکار، سادات کی پکار، زباروں کی پکار، عزاداروں کی پکار، منتظرین کی پکار، ناصرین کی پکار، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سرکار کا ضرور دکھائے، مالک کی شاخی دکھائے، دشمنوں کی تباہی دکھائے۔ میرا دل چاہ رہا ہے نا سرکار کے اور نام دلا، لیکن کچھ ہستیاں دیکھ کے گزرتا نہیں، عرض کرنے لگا۔ یہ کعبے کی چھت پہ اذان ہوگی، ہر کوئی ایسے سنے گا جیسے قریب سے سن رہا، فاصلہ کتنا بھی دور ہو، ہر کوئی ایسی سنے گا جیسے، ہاں سنے گا بھی سمجھے گا بھی۔ اب ولی اللہ چھائے گا کہ رک جائے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں، آپ سن ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چھائے گا یا رک جائے گا؟ ناکام کوششیں ہیں، کوئی ادھر سے کرے ادھر سے کرے، یہ آذان نے سنائی دینا ہی ہے۔ ماشاءاللہ قدردان لوگ ہو، لفظ میں عرض کرنے لگا ہوں، سرکار کی دی ہوئی خیرات ہے۔ اب بچے کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سائنس ہے، پوری دنیا پہ آواز کا سنا جانا یہ تو سائنس ہے، جس زبان میں کوئی ہوگا وہ سمجھے گا بھی، یہ تو سائنس ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو، یہ ہے سائنس۔ اور سنو فقیہان دہر، یہ ہے سائنس، لیکن یہ جو قائم کی اذان کی آواز ہے نا، یہ صرف زمین کے اوپر والے نہیں، قبروں والے بھی سنیں گے۔ ماشاءاللہ میں یقیناً دعا کا طالب ہوں۔ در پہ کوئی آتا ہی گداگر بن کے ہے، جو در پہ گداگر بن کے نہ آئے وہ لعنت ہی لے کے جاتا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ اور سائنس ظاہر کو سنانا،
سب کچھ سائنس سنا سکتی ہے، لیکن قبر والوں کو سنانا یہ میری سرکار کی ولایت ہے۔ اب بتاؤ تمہاری ولایت کدھر ہے؟ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سنیں گے قبروں والے، اور دیکھو یہاں تو کسی کو منہ نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن کسی کا بنے تو میں سیدھا کرنے کا ایک نسخہ بھی جانتا ہوں۔ پھر طوطے کی طرح دفن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دفن کر کے کیا کہتے ہو؟ اسما افہم۔ اگر یہ سنتا نہیں سمجھتا نہیں تو کہتے کیوں ہو؟ کوئی میں کوئی عالمانہ تقریر تو نہیں کر رہا، سرکار بات یقین کی ہے، جو کر رہے ہیں بے شعوری سے بے یقینی سے کر رہے ہیں۔ اور بازو ہلا کے کہتے نہیں سن اور سمجھ، پھر سنتا بھی ہے نا سمجھتا بھی ہے، اور اگر جاگ رہے ہو پھر عقیدے کی موت ہے۔ جن کا عقیدہ ہے کہ قبر والا سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، اگر علی ولی اللہ نہ سنا تو کیا سنا؟ سن بھی اچھا جی، آپ کہیں گے صرف مومن سنیں گے؟ نہیں، منکر بھی سن گے، اثر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ ملعون جل جائیں گے، موالی مسرور ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا اذان میں علی ولی اللہ حجتوں کی گواہی کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، لیکن امیر کی ولایت کی گواہی کوئی ایسا اثر رکھتی ہے کہ قبروں میں بھی ملعونوں کو جلا دیتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا دل تو چاہتا ہے نا یہ اذان سنیں، وہ وقت جلدی سے پہلے آئے کہ یہ اذان سنیں۔ ہائے، باہر والے بھی سنیں گے اور قبروں والے بھی۔ اب میرے سامنے ڈائریکٹ ایک بات عرض کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور وہ میں عرض کرنے ہی لگا ہوں۔ سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے۔ توجہ ہے یا نہیں جی؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے نا ابلیس دشمن، اور کھلا دشمن ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ توجہ ہے جناب؟ سوائے تیرے مخلص بندوں کے، کس کے؟ اِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں ان کو میں گمراہ۔ تقریریں نہیں، میرے اساتذہ نے مجھے تصویریں دکھانے کا شوق دیا ہے، تقریروں سے کام۔ اب کیسے پتا چلے گی مخلص کون ہے؟ کہ شیطان سے بچ جائے۔ خلوص ہی ایک دولت ہے جو ابلیس کے حملوں سے، آپ چپ رہے تو بھی یہی دولت ہے۔ آپ پیپر اصل میں سرکار معاملہ بڑا گاڑ پڑ ہے، وہ اللہ نے ملنگا میں شیطان کیا ہے، وہ ایسے گل نے نا وہ کئی بیڑا گھر کرتے ہیں۔ میں صحیح کیا نا، وہ جڑا اٹھیا کیا بات ہے جی، وہ کدی شیطان مولوی دی شکل جمد ہے تے لہذا تھانوں کی پرواہ ہے، انجی گل ہے نا، تسی تے چھوٹے ٹکے ہو نا، شیعہ ہے ہو جی، اسی شیعہ بھی نہیں، نام لے محب ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔
شیعہ وہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم نے شامل ہونے کی تمنا کی تھی. یہ حدیث قصہ سامنے پڑھی. اب حضرت ابراہیم شیعہ تھے یا نہیں؟ بولو. ان کا حرم شیعہ تھے، ان کی زوجہ شیعہ تھی، پورا ٹبر شیعہ تھا. ابلیس نے حملہ کیا ہے یا نہیں؟ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے جناب. وہ جاتے ہو حج پہ تو ثبوت نہیں، حملہ تو کیا نا، بچ گئے چونکہ شیعہ تو تھے. اس نے تو حملہ کیا نا. اب میرے ساتھ ہو جی. میں اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھتے ہیں ابلیس کی چالیں کوئی عام ہے سرکار؟ ابلیس پرانا کافر تھا. وَقَانَ مِنَ وہ کافروں میں سے تھا. آج کافر نہیں ہوا، پہلے کافر تھا. اور اگر جاگ رہے ہو تو کافر بھی پرانا ہے. اور استاد کن کا تھا؟ ملائکہ. بزم ملائکہ میں عزت سے بیٹھتا تھا. جبریل کو بھی نہیں پتا تھا یہ پرانا کافر ہے. نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے. اسے پتا تھا پرانا کافر ہے. پتا ہوتا تو عزت کیوں کرتا؟ نہیں سن رہے تھی. معصوم مخلوق کو بھی نہیں پتا تھا یہ پرانا اندر سے کافر ہے. تو اب یہ کفر اس نے چھپایا کس وردی میں تھا؟ کیوں جی؟ یہ کفر اس کا چھپا ہوا کس لباس میں تھا؟ پانگ کوڑتا سی. توجہ ہے جی؟ جس پر لگ پہندا سی. کچھ بولو تو صحیح. او لباس علم میں چھپایا ہوا تھا نا کفر کو. نہیں آپ سونی نہیں رہے. قبلہ دو ہی وردیاں تھیں، یا علم تو یا عبادت. دو ہی لباس تھے. کبھی عالم بھی کفر کے لباس میں چھپے ہوتے ہیں، کبھی ظاہر بھی کفر کے لباس میں چھپے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے تسی حیران ہو گئے. چھپے ہوئے نہیں تھا کافر، چھپا ہوا تھا نا. فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلا. فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا تو ہم جیسے سادہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی پہچان ہے کہ پہچانا گیا جب وہاں پہ آدم کے سجدے کی بات ہوئی، جب وہاں پہ خلافت الہیہ کی بات ہوئی تو چھپا ہوا کافر پہچانا گیا. نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے توحید کے نعرے سے کافر چھپے ہوئے نہیں پہچانے جاتے، ولایت کے نعرے سے پہچانے جاتے ہیں. فرج آل محمد. گھبرا تو نہیں رہا؟ بہرحال ایسے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، لیکن سرکار میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہم سب کو غافل نہیں ہونا چاہیے. تمہارا ہی تو وہ دشمن ہے، مستورات کا دشمن ہے، بچوں کا دشمن ہے، مردوں کا دشمن ہے. مان گئے ہو اس کو دشمن؟ دشمنہ دا انجی اقرار کریں
اور سینہ تان کے آخر ہے ساڈا دشمن ہے، آخر نہیں دشمن، اسی جڑا پاکاں دا دشمن ہے انہوں اسی اپنا دشمن ہی سمجھنے ہیں، تے یہ بھی ساڈا تے جنہ دا ہے وے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری، وہ دشمن تے انہوں نے سمجھو نا۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں اس کا علاج، میرے استاد معظم نے کربلا کی طرف ہی رخ موڑے۔ اب جی شیطان سے بچنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہے؟ بچے بچنا چاہیں، مرد، مستورات، کیوں بھائیو ضرورت ہے یا نہیں؟ آئیے میرے ساتھ کربلا چل، اس سے آسان کر کے میں کیا، آئیے کربلا چل۔ مینا میں آیا ہے، نبی کے پاس آیا ہے، ناکام ہوا، آیا ذبیح اللہ کے پاس بولو آیا ہے، ناکام ہوا۔ یہ میں کتابت میں نہیں وقت ضائع کر رہا، آیا تو ہے نا، معصوم کی ماں کے پاس آیا ہے، ناکام ہوا، آیا تو ہے، اعلان ہے شیعہ تجھ سے بڑا دولت مند کون ہے جس کے سامنے کربلا ہو۔ ادھر آیا ہے اسماعیل کے پاس، ابراہیم کے پاس، لیکن کربلا میں جون کے پاس بھی آنے کی جرت نہیں کی۔ کیوں بھائیو کی ہے جرت ہے؟ اور یہ میں تقریباً مجالس میں جملہ پڑھ رہا، دیکھو جی یہ جو سرکار سیلاب ہے نا، اس میں بہہ جائے گی دنیا، یہ جو ثقافت پیش کی جا رہی ہے غرق ہو جائیں گے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس وقت سب سے بڑی کوشش اس بات، ذرا آنکھیں کھولنا جی بات ضائع نہ ہو، بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صنف کی تمیز ختم ہو جائے، یعنی مرد عورت کی تمیز آپ نہیں دیکھ رہے جی۔ اس پہ یہودی لابی نے کام کیا، عیسائیوں نے کیا، کافروں نے، ہندوؤں نے کیا، اب مسلمان بھی مان لے کے کافی کر رہے ہیں۔ توجہ ہے جی، بچے گا کون؟ ڈوب جائیں گے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس عزاداری کی ثقافت کو پامال نہ کرنے، اس کی جیسے بزرگوں نے تم تک پہنچائی اس کی حفاظت کرو۔ خدا را یہ ظلم نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ تم اس میں بھی کلچر کو تبدیل کر دو، اس کو جیسے ہے ویسے رکھو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر تمہیں ان بدتمیز ثقافتوں سے کوئی بچا سکتی ہے طاقت، اس کا نام ہی عزاداری حسین علیہ السلام۔ حیدری بھائی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو جلوس پاک میں آئے گا عزادار بن کے، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ جو ذکر پاک میں عزادار بن کے آئے گا اس کو یہ سارے نظام اغوا نہیں کر سکیں گے۔ چھا جائے گی شبیر کی عزاداری ان سب نظاموں پہ۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ میں دلیل دینے لگا ہوں، اور یہ مجلس میں سرکار ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں اگر یاد آ جائے تو کہوں گا۔ دو نظام بڑے مضبوط تھے، ایک سقیفے کا،
ایک شام کا. کبھی اس طرح بھی سن لیا یہ چھوٹے جو مضبوط نظام سمجھے اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں باطل کے لیے حق کے لیے ان کی کوئی دو بڑے نظام تھے یا نہیں توجہ قدر فرمانا بچوں بڑے مضبوط نظام تھے لیکن کربلا میں میرا کریم چھا گیا میرے ساتھ ہو جی زہیر ابن کین نظام سقیفہ کا تھا چھوڑ کے مولا کی بارگاہ میں آیا جی سن رہے ہو کچھ غور فرما رہے ہیں یہ نظام سقیفہ کا تھا نا چھوڑ کے آیا ہے کہ نہیں مولا کی بارگاہ میں کچھ بولو تو صحیح آیا اس کی زوجہ بھی آئی یعنی مرد نے بھی چھوڑا مستور نے بھی چھوڑا تھکے ہوئے تو نہیں ہو بڑا مضبوط نظام تھا عیسائیت کا سر جون دربار میں رہتا تھا روم کو ٹیکس دیتے تھے بنو امیہ والے کوئی سن رہے ہو جی بڑا رابطہ تھا وہاب کلبی عیسائیت کے نظام کو چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں آیا کون سن رہا ہندوازم ایک نظام تھا وہ جو حسینی برامن ہے اس نظام کو چھوڑ کے مولا کی بارگاہ میں آیا ہے یا نہیں آیا بھائی لطف لو کوئی معلومات کے ساتھ میرے ساتھ لفظ سنو تو عرض کروں گی چھوڑا ہے کہ نہیں چلو میں آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں بڑا مضبوط نظام تھا بنو امیہ کا جناب حر نظام بنو امیہ کا جرنیل تھا یا نہیں چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے آیا یا نہیں اب شبیر چھا گیا یا نہیں سارے نظاموں پہ آئے سقیفہ والوں کو باطل ثابت کیا زہیر کو بلا کے شام والوں کو باطل ثابت کیا حر کو بلا کے عیسائیت کو باطل ثابت کیا وہاب کو بلا کے جاگ رہے ہو جناب تو سن رہے ہو میری بات کو یا نہیں اور بنو امیہ کا جنازہ نکل گیا جب حر آ کے در پہ جھک گیا کیوں نہیں اب سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں ابلیس نے سارے چارے کیے یا نہیں یہ آنا کا کیا مطلب ہے ابلیس سے جنگ کر کے فاتح بن کے آئے ہیں اور اگر گہرائی میں تھوڑا جا کے سنو تو ایک جملہ کہنے لگا یعنی فاتح نفس بن کے آئے ہیں حب دنیا تو کہہ رہی تھی نہ جاؤ حب نساء تو کہہ رہی تھی نہ جاؤ حب حکومت تو کہہ رہی تھی نہ جاؤ حب مال تو کہہ رہا تھا نہ جاؤ حب عیش تو کہہ رہا تھا نہ جاؤ توجہ ہے یا نہیں اور ابلیس کے چیلے بار بار تقریریں بھی کر رہے تھے لیکن نہ حب دنیا شکست دے سکی نہ حب نساء نہ حب نفس نہ حب مال نہ حب وطن نہ حب منصب سب کو ٹھکرا کے مولا کی بارگاہ میں آئے تو پتہ چلا شبیر کی محبت ہی وہ ہے جو دنیا کی محبت سے بات کر دیتی ہے حیدری گھبرا تو نہیں رہی دیا اور یہ جملہ میں محرم کے دنوں میں خیرات ملی کے طور پہ پڑھتا رہا دیکھو ادھر سے بنو امیہ سے نکل کے آئے
عیسائیوں سے نکل کے آئے، سقیفے والوں سے نکل کے آئے۔ تقریر کا سٹارٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو کربلا لے کے اسی لیے آیا، ہے نا کربلا؟ آپ پوچھے تو صحیح جون سے کہ یہ تجھے ساری چمکے گھٹیا نظر کیوں آئے؟ نہیں سن رہے جی، میں ٹائم دیو وہ ساری بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ ہر دم پہ خواہش پہ ہر دم نکلے، صحیح اپنی میں کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جون تجھے یہ خیرات کیسے نصیب ہوئی؟ یہ ہے دین جو کربلا میں زندہ ہوا۔ توجہ ہے جی؟ میرے بس میں ہو، میرا تو دل چاہتا ہے اس پہ بہت ساری تقریریں ہونی چاہیے۔ جی دین کربلا بچ گیا، تو مولا نے دین بچانے کے لیے یہ ساری قربانیاں دی۔ یہ دین بچ گیا کا کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے جی؟ وہ ہے ہی نہیں آپ کے لوگ سرکار کو دین بچ گیا۔ کیا دین تھا جو بچ گیا ہے؟ پہلے نماز نہیں لوگ پڑھتے تھے، پہلے بے نماز لوگ نہیں تھے، پہلے کچھ پڑھتے تھے، بعد میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو دین کیا بچ گیا ہے؟ پہلے بھی کچھ لوگ روزے رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، اب بعد میں بھی میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ پہلا بندے چوکیاں نمازاں پڑھتے سن، یزید بلاؤن تو بعد چھٹ گئے سن، پھر نصیب بدماشیاں کرو، اعلان حرام زدگیاں کرو۔ توجہ ہے جی؟ یہ واقعہ پورا گواہ ہے، مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، کوئی سن رہے ہو جی؟ نہیں آتا تو پھر دین کیا بچ گیا؟ مسجد کا کیا ادب بچا؟ کعبے کا کیا بچا؟ قرآن کا کیا ادب بچا؟ توجہ ہے جناب؟ اور اب بھی کا ادب ہے؟ ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں، قرآن کے احکام معطل ہیں، توجہ ہے جی؟ سنت کو پامال کیا ہوا ہے، تو دین کیا بچا ہے؟ نام تو لو، دین بچ گیا۔ یہ ہے وہ دین جو کربلا میں زندہ ہوا ہے۔ دل پہ لکھو، غیروں پہ دکھ نہیں، اپنوں پہ دکھ ہے۔ کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سید ہے، غیر سید ہے، مرد ہے، مستور ہے، کوارا ہے، شادی شدہ ہے، دلہا ہے، شیرگی میں ہے، کوئی ہے، وہ کربلا چلا جائے، حر نے بتایا ہے کہ دین کیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ جون نے بتایا ہے کہ دین، حبیب نے بتایا ہے کہ دین، کچھ بولو تو صحیح، کیا بتایا ہے دین کیا ہے؟ یہ میں کتنی ماشاءاللہ یہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں ایک بات کو سمجھانے کے لیے۔ اگر تھک نہ جاؤ تو تھوڑی اور گہرائی میں جاؤ۔ سرکار جب حر نے آ کے راستہ روکا ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اپنی بکری پڑھی ہے، امام کے پیچھے، یہ اس کی نماز ہے؟ کچھ بات تو کرو یار۔ کیوں حضور؟ کیوں؟ رکوع غلط ہے، قیام غلط ہے، قرات غلط ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور مستحبات فروعات کیا غلط ہے جی؟ ماشاءاللہ۔ تو پھر کیوں گم ہو گئی ہے دنیا؟ کیوں نہیں بولتی؟ حر کی نماز کسی کام کی نہیں، چاہے امام کے پیچھے پڑے، چونکہ وہ ناصر امام نہیں، دشمن امام ہے۔ کوئی سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟
کے پیچھے کتنی پڑی ہیں؟ دیکھیں گے امام سے عشق کر کے پڑی ہیں کہ بغض رکھ کے پڑی ہیں؟ آئے گا بھی پریشان تو نہیں ہے آپ جناب؟ چلو تھوڑا میں اور کھولتا ہوں اس کو. شب عاشورہ. شیطان ملعون ان کے پاس آنے کی جرت نہیں کی تو ان کے پاس دولت کیا تھی؟ اسلحہ پڑا سی. میرے بس میں ہو میں گھر گھر جا کے سمجھاؤں. بینک بیلنس بڑا تھا؟ بولو جی. ایسے نہیں میں آپ کو جانے دوں گا. اب کیوں جی کوٹھیاں تھیں؟ ہاں وہ کوئی بڑے حصاروں میں بنے ہوئے مکان تھے؟ وہ کیا بیلٹ پروف جیکٹیں تھیں؟ کیوں نہیں ابلیس نے حملہ کیا؟ بھوک تھی، پیاس تھی، بے وطنی تھی، صحرا تھا. سن رہے ہو یا گھر چلے گئے؟ تو پھر مانو نا کہ ابلیس سے بچنے کے لیے مال منتر حفاظت نہیں کرتا، روحانیت کرتی ہے. آئے گا بھی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ باہر والے بھی مل کے کہو نعرہ حیدری. سب مل کے کہو. پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس میں لوگ غور تو کریں نا. اب انعام سرکار کیا ملا یہ عرض کرنا چاہتا. ویسے تو مالک جانتے ہیں لیکن جتنا کریم نے خیرات دی ہے اتنی بیان کرنا ہے. میرے آقا نے چراغ بجھا کے فرمایا جاؤ. کوئی سن رہے ہو جی؟ کیا فرمایا؟ گئے. فرمایا ایک ایک ہاشمی کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ. تم جانتے ہو میں بے نیاز کا بے نیاز مظہر ہوں. کوئی سن رہے ہو جی؟ اگر لفظ بدل کے کہوں سنو تو میں اللہ الصمد کا مذہب اتم ہوں. جزاک اللہ سید. گئے جی؟ آؤ جی بسم اللہ. لاہور کے محبوب ذاکر آ گئے ہیں. محمد بلند تر صلوات. اور لاہور کے بڑے منظور ذاکر ہیں. میں نام منظور تو نہیں ہو گیا. پڑھیے کہ بس کریے جی. بسم اللہ. اچھا جی. گئے میں فقیہان شہر سے پوچھتا امام نے جو فرمایا جاؤ تو اطاعت تو تھی نا. کون جا کر رہا؟ یہ بحث بڑی مشکل بحث ہے. یہ کسی کی نگاہ کرم ہو تو ہی ہو سکتی ہے. گئے جی؟ چلے جاتے تو جنت میں جاتے یا نہیں جاتے؟ ماشاءاللہ آپ نے میرے لیے بڑی آسانی کر دی ہے تاکہ سارے بندے سمجھ جائیں. جنت میں تو چلے جاتے نا. ذرا جاگنا یار. اس کا مطلب ہے کربلا میں فیصلہ ہو گیا جو رہے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی نہیں آئے, جنت کے لیے بھی نہیں آئے. کربلا دسن نکلے آپ پتہ تک ہوئے تھے دسنے
ٹکر واسطے جڑے نکلے ہیں انہاں کی پتہ کربلا کی بھاویں بلوانا ہوے بھاویں ذاکر ہوے بھاویں پیر ہوے وہ گل سنتے پے ہو گل سنو کریم نے خیر دیتی ہے تسی منہ نہ بناؤ حقیقتاں نوں سمجھن دی کوشش کرو تے میں گل غلط پہ کرنا تے میں تانوں لسٹ کٹ کے بخا دینا لین جہڑے گروپ دیاں دے ہو جو کچھ ہو رہا ہے توجہ ہے دل تو میرا چاہتا ہے کہ یہ بچے کو بات پہنچے نہیں گئے اس کا مطلب ہے نا دنیا کے لیے آئے تھے اب کوئی میرے ساتھ ہو تو میں کہوں جنت اعلیٰ ہے جنت کی مثل دنیا نہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اس سے اعلیٰ دیکھا تھا تو جنت ادنا نظر آتی تھی نا میری گزارش کی سمجھ آ رہی ہے کچھ نظر آیا تھا تو جنت بھی گھٹیا نظر آتی تھی نا وہ کیا نظر آیا تھا یہی بتانا چاہتا اچھا جی حج پہ جاتے ہو جی تسی کسے گل تے بھی نہیں بول رہے تے میں حاجیاں نوں اور میں کدھر ٹر جاواں او حج تے جاندے ہو جی کتنی چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں یہ ذرا پوچھنا فقیہوں سے یہ دیکھنے والا راستہ ایک کھانڈ کھیر نہیں ہے جانا کھانا ٹر پہ ہے جو ٹھاک کے انہیں اس پاسے ٹر پہ ہے توجہ ہے جناب کیا کر رہا تھا دیکھتے کس کو ہو بیت اللہ کو منا کو صفا کو مروہ کو ترجمہ کروں تو شاعر اللہ کو دیکھتے ہو نا شاعر اللہ کو دیکھنے کے لیے کتنی حلال اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو کوئی جاگے تو میں جملہ کہوں کرتے ہو یا نہیں اب ہر بچہ بوڑھا جوان مرد مستور سید غیر سید کچھ دیر گھر جا کے سوچے کہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے شاعر اللہ کو دیکھنے کے لیے تو ہم کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو حلال بھی ہوتی ہیں ضرورت بھی ہوتی ہیں کعبہ کو چھوڑنے کے لیے کعبہ کو دیکھنے کے لیے چھوڑتے ہو مولود کعبہ کو دیکھنے کے لیے کیا چھوڑا وارث کعبہ کو دیکھنے کے لیے کیا چھوڑا مالک کعبہ کو دیکھنے کے لیے کیا چھوڑا میرا خیال آپ بہت حیران پڑھا کے بس کرا چلو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا نہ دنیا کی پرواہ نہ جنت یعنی دونوں جہان چھوڑ دی اب میرے مولا نے ان کو سلام کیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ اے اللہ کے اولیاء تم پہ میرا سلام ہو زیارت پڑھ لو کیا کہا اے اللہ کے یہ ہیں اولیاء ہے ہماری درسگاہ کون جاگ رہا ہے جی اور اولیاء ڈھونڈنے ہیں تو تاجروں سے نہیں ملیں گے اولیاء عاشقوں سے ملیں گے توجہ ہے جناب ہاں اولیاء کس کو کہتے ہیں بات بڑی لمبی ہو گئی میں کبھی دار رکھا منو نہیں جانتے میری بھی اپنی ایک کریم نے ہسٹری دیتی ہے مالک ڈیوٹی جو لائی تیرے سے ریاض نہیں ہو سکا نہیں کسی رہا
نہیں تو کٹ پانی بتر کھانے نہیں تھے جی اپنے تعلقات مضبوط کیتے تھے تعلقات سرکار کے ریت سے مضبوط ہونے چاہیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور اسی لیے باکمال لوگ محبت فرماتے ہیں نکاح کرم رکھتے ہیں وہ سرکار کے نسبت کی وجہ سے اور ہے تو ہی سسٹم تک بننا کیا قبلہ سارے حجاب ہٹ گئے بولو ایک باری بولو تو صحیح اب مجھے جواب دو موسیٰ نے طور پہ تھوڑا سا جلوہ دیکھا حال کیا ہوا تھا میں گنگا نہیں رہنے دوں گا کیا حال ہوا تھا ہاں گشت کر گیا صحابی مر گئے طور چل گیا تھوڑا سا جلوہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی شبیر کس کو کہتے ہیں وہ موسیٰ گش میں پڑا ہے تھوڑا سا جلوہ دیکھ کے سارے حجاب ہٹنے کے بعد جون ہوش میں کھڑا ہے اور کہہ رہا تھا جناب موسیٰ سے موسیٰ تو تھوڑے سے جلوے کی تاب نہ لا سکا میں نے دیکھ لیا ہے اب ہے ہماری درسگاہ اب لوگ درس کربلا کربلا حجاب ہٹانے کی درسگاہ ہے ان کے حجاب ہٹ گئے عمل کیا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عہد وفا کیا 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 بڑا خدا جانتا ہے یہ جملہ میں کہتا ہوں دلوں پہ لکھنے والا جو مسلم ابن اوس جاتا ہے جو حبیب ابن مظاہر کہ صبح ایک مرتبہ قتل ہونا ہے بس 40 مرتبہ قتل کیا جائے پھر بھی تیرا طواف ہی کرنا لوجک لائن ہے سوچنا اس پہ بندے کہتے ہیں کیا کریں کوئی عمل بتاؤ انہوں نے عمل کیا کیا توجہ ہے جناب مولا جانتا ہے یہ جملہ جو مسلم ابن اوسجا کا ہے اس سے پہلے مصطفیٰ کو چھوڑو آئمہ کو چھوڑو باقی کسی کا نہیں کسی نبی کا یہ جملہ نہیں جبریل ملک الموت کا یہ جملہ نہیں آپ حیران ہو گئے اور ابراہیم نے بھی ایک مرتبہ ہی گردن پیش کی نا دوسری مرتبہ تو نہیں کہا نہیں سن رہے او اسماعیل نے ایک مرتبہ ہی گردن پیش کی دوسری مرتبہ تو نہیں صبر جو کیا یہ صرف کربلا والے ہیں جو کہتے ہیں 40 مرتبہ قتل کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں پھر جلایا جائے پھر رات بھی تیری نالین کا طواف کرے حیدری بس بھائیو اگر میں آپ تک کوئی پیغام پہنچا سکتا ہوں تو سیدھا سادہ ہے جان کوئی ماسٹر ڈگریاں تو نہیں لے کے آیا تھا ڈگری کیا ہے وفا حجت خدا سے عہد وفا حجت خدا سے
عشق، حجت خدا سے محبت، حجت خدا پہ جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت بھی قربان. کوئی جاگ رہے ہو جی؟ اور یہی ہے نا، یہی ہے درس کربلا کا. اب میں بند کرنے لگا ہوں یہ جملہ کہہ کے. اب اس کی شرح جتنے آپ جانتے ہیں اتنی آگے پھیلا سکتے ہیں. وہ ناصر بنے جو عاشق تھے. کیا نہیں؟ کچھ بولو تو صحیح. جو وفادار تھے، جنہوں نے اپنی حجت سے عہد، بولو زبان سے نام بولو، عہد وفا کیا. اس وقت بھی ناصر ایمان وہی بنے تھے. آج بھی ناصر قائم وہی بنیں گے جن کا جون رہنما ہوا. حیدری آئیے کربلا والوں کو رہنما بنا. بڑا میں نے آپ کا ٹائم دیا ہے، معاف کر دینا. وفا مانگنی ہو تو پھر جس در پہ آئے ہو نا، اللہ نے سیدہ کا لال یہ بھیجا ہی وفا کی خیرات دینے کے لیے. ملکہ عالمین کا آخری ٹائم ہے، فرماتی ہیں یا علی میرے بعد عقد کرنا مصدر وفا سے، ہائے ہائے مسجود وفا سے. اس سے 4 موتی ظاہر ہوں گے. پہلے کا نام عباس رکھنا، اور یہ میری طرف سے اسے کرتا پہنانا. بازو چوم کے کہنا بازی تو بطور کا بیٹا ہے. اور یا علی اگر فدق مل جائے تو جتنا حصہ حسنین کو دینا اتنا ہی میرے غازی کو دینا. قبلہ وفا کی حد قائم کرتی ہے غازی ہے. اور جو اس کے دل میں رب وفا کی محبت آ جائے گی، وفا کی خیرات آٹومیٹک اسے مل جائے گی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیسا وفادار ہے. ایک جملہ پڑھنے لگا. ہر شہید نے شہادت کے ساتھ کوثر پی لیا. کربلا کے شہداء مقام کو بیان ہی نہیں کر سکتا. سب نے کوثر. یہ صرف رب وفا ہے جو فرات سے پیاسا نہیں نکلا، جس نے شہادت کے بعد بابے سے بھی کوثر پی لیا. جسے نانا کہتا ہے پی، کہتا ہے نہیں پینا. جسے بقیہ والی مخدومہ کہتی ہے پی وہ میرا پیاسا لاہور، کہتا ہے نہیں پینا. حسن امیر کہتے ہیں پی میرا میر، کہتا ہے نہیں پینا. کیوں نہیں پینا؟ کہتا ہے میری وفا کے خلاف ہے. جس نے مجھے مشکیزہ پہنا کے بھیجا تھا وہ پیاسی ہے. میرے آقا کی شہزادی خالی جام لے کے آئے جو اب تک پیاسی ہے. دعا کرو نا کہ شہنشاہ کا ظہور ہو اور شام میں سونے والی رب وفا کے ہاتھ سے پانی پیے. میرے قبلہ غازی کی وفا، اس نے کوثر زمین پہ سب سے زیادہ مغموم امام زمانہ ہے. کوئی سن رہے ہو؟ جتنی کسی کو وفا کی خیرات ہے وہ اتنا تڑپتا ہے. کون ہے اداس؟ نام تو لو یار، سارے نام تو لو. لہو رونے والے کا ایک ہی تو عزادار ہے جو خون روتا ہے، اور 1 2 3 سال نہیں صدیوں سے لہو رو رہا ہے.
اور عزاداروں جس کی 11 نسلیں ظلم کا شکار ہو، اس غیرت مند شہزادے کی کیا حالت ہوتی، جس کی دادیاں زندانوں میں دفن ہو۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ کیسے دن گزرتا ہے، کیسے رات گزرتی ہے۔ زمین پہ سب سے زیادہ مغموم سلطان زمانہ۔ بس غازی کے عاشقوں، جنت کا پرسکون ماحول جسے خوش نہیں کر سکا وہ غازی عباس ہے۔ جنت میں بھی غازی کی آنکھیں نکلتی ہیں اور کہتا ہے غازی تیرے بعد جو ناممکن تھا وہ ہو گیا۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا وہ شرابیوں کے مجمع میں، جو بابے سے نہیں بولتی تھی وہ بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے انتظار میں ہے کہ کب اذن ظہور ملے تو پھر غازی ذوالفقار کو چلائے۔ آپ کا دل چاہتا ہے یا نہیں کہ غازی کے دل کی یہ حسرت جلدی سے پہلے پوری؟ او عزادارو آمین تو کہو، در پہ آئے ہوئے وفادارو آمین تو کہو۔ غازی مولا تیرے پاک فضل کے شہزادوں کے شہر ہو، تیرے قاسم کے شہزادوں کے شہر ہو، تیرے محمد کے شہزادوں کے شہر ہو، تیرا اکبر سیرے پہنے، تیرے یتیم کا ولیمہ ہو، ماں ہر حسرت پوری کرے۔ دعا کرو ان سرداروں کا جلدی گھر آباد ہو، ہمارا وفاداروں میں شمار ہو۔ ایک لفظ میرا دل چاہتا ہے بس مسائل کا پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں۔ غازی مصدر وفا۔ ہمارے استاد معظم نے فرمایا جو مانگنا ہو بے خوف ہو کے غازی سے مانگا، رشتہ جوڑ کے مانگا کرو۔ غازی میں جھاڑو کش، غازی میں سبیل لگاتا، غازی میں حاضری بناتا، غازی میں حلقے کا ماتمی ہوں، میں نوحہ خان ہوں، میں اذان دیتا ہوں، غازی میں ماتمیوں کے کپڑے اٹھاتا ہوں، غازی میں نوکر ہوں۔ کوئی رشتہ جوڑ کے غازی سے مانگا کرو اور کہا کرو غازی خیرات دے، اگر تو نے مجھے دینے میں دیر کی میں اس سے شکایت کروں گا جو شام میں سو گئی ہے۔ میں تیری لاڈلی معصومہ سے کہوں گا تیرا لاجپال چاچا مجھے خیرات نہیں دیتا، معصومہ کا واسطہ غازی کبھی خالی نہیں بھیجتا۔ دعا کرو اسی معصومہ کے صدقے میں ہم سب کو وفا کی خیرات نصیب۔ دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، سرکار کے نام پہ لنگر چلاؤ، خیرات بانٹو، لباس بانٹو۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی قائم کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی امام زمانہ کا صدقہ سمجھ کے، مجلسوں میں، مسجدوں میں، ماتم داریوں میں، شب داریوں میں رو کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو، سرکار کے نام پہ عشرے کراؤ، خمسے کراؤ، اتنا سرکار کا ذکر کرو، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، بینر کی صورت میں، تاکہ ملونوں کو پتا چلے ریت اپنے سردار کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 313 مرتبہ صلوات کاملہ اپنی ڈیوٹی بنا لو۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آخری گزارش ہے، جن ہاتھوں سے قائم کے ظہور کی دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو، جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، اس زبان پہ حرام نہ رکھو۔ اللہ ہم سب کو مظلوموں کا ساتھ دینے کی، ظالموں کا مقابلہ کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، شہنشاہ کی شاہی دکھائے، ملونوں کی تباہی دکھائے۔ یا مولا یا صاحب الزمان، ہر دم ہو بھی امان، ہو من خوشیاں دے اعلان، لکھے نامے تھی بھی پاک